بزرگان محترم، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ میری اور آپ کی موت ہے، وہ ہر انسان کی موت ہے، وہ ہر ذی روح کو مرنا ہے، وہ چاہے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں اور جنگلوں میں دھاڑنے والے درندے ہوں، یا شہروں میں پنپنے والے انسان ہوں، ہوا فضا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں موت لکھی ہے، اس کو فنا کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کو زوال ہی زوال ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو دوام ہے، باقی سب کو فنا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ آج اللہ میری آپ کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج جو کافر اس کرونا وائرس کی وجہ سے نا امید ہو چکے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی وہ نا امید ہو چکے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اب کرونا وائرس ہمیں چھوڑے گا کوئی نہیں، اگر یہ خدا نخواستہ ہو گیا تو ہم بچیں گے کوئی نہیں۔ بزرگان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جان بچاتے بچاتے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، یقین کو کامل بنائیں، یہ یقین کریں وہی مرے گا جسے اللہ ماریں گے، وہی بچے گا جسے اللہ بچائیں گے۔ وہ مر نہیں سکتا، اللہ کو جس کے مارنے کا ارادہ نہ ہو وہ بچ نہیں سکتا، اللہ کو جس کے بچانے کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ کے ارادے کا نام موت ہے، اللہ کے ارادے کا نام حیات ہے۔ اس موت نے، جب اللہ نے جس کو مارنے کا ارادہ کیا تو موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نہ اچھوں کو چھوڑا ہے نہ بروں کو چھوڑا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، موت نے کسی ایک کو نہیں چھوڑا۔ آدم علیہ السلام کو بھی لے گئی، یہ نوح علیہ السلام کو بھی لے گئی۔ 1350 سال زندگی گزارنے والے، سب سے لمبی عمر کی زندگی کی گزارنے والے نوح علیہ السلام، جب 1350 سال کے بعد ملک الموت آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیف وجدت الحیاء، آپ نے سارے انسانوں میں سے سب سے لمبی زندگی گزاری ہے، کیسے پایا زندگی کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے مثل الغرفہ، ایک کمرے کی طرح پایا، دخلت من باب وخرجت من باب آخر، ایک دروازے سے داخل ہوا تھا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ 1300 سال کی لمبی زندگی گزارنے والے نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں زندگی ایسے گزر گئی جیسے کوئی کوئی نہیں چلا۔ تو 1350 سال کی لمبی زندگی گزارنے والے نوح علیہ السلام کو بھی لے گئی، یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں انہیں بھی لے گئی، داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں آ کر انہیں بھی لے گئی۔ اور اگر کوئی دنیا کے اندر رہنے کا حقدار ہوتا، اگر کوئی دنیا کے اندر رہنے کا مستحق تھا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول اللہ حيا وباقيا، اگر کوئی دنیا کے اندر رہنے کا حقدار تھا تو وہ حبیب اللہ تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نہیں رکھا، آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، تو یہ اچھوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، یہ سب کو لے کے چلی جاتی ہے، یہ بروں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ شداد بھی آیا، شدید بھی آیا، فرعون کو بھی لے گئی، نمرود کو بھی لے گئی، قارون کو بھی کھا گئی، حامان کو بھی مار کے رکھ دیا، ابو جہل ابو لہب کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کے بارے میں نعرے لگایا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم اس زمین کے اوپر چودھری ہیں، ہم اس زمین کے اوپر خدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلا کے رکھ دیا، انہیں بھی آ کے لے کے چلی گئی، کسی کو نہیں چھوڑا۔ افلاطون نے موت سے بھاگنا چاہا تھا، افلاطون نے موت سے بھاگنا چاہا۔ وقت کے نبی نے کہا تھا افلاطون اسلام قبول کر لو، اللہ کی مان لو، اللہ تمہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔
مرنے کے بعد آخرت عطا فرمائیں گے، آخرت کی نعمتیں دیں گے۔ افلاطون کہنے لگا میں مروں گا ہی نہیں۔ وقت کے نبی نے کہا اللہ تجھے مار کے چھوڑے گا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں آ کر رہے گی۔ مضبوط محلات میں چلے جاؤ، زمین کے اندر چھپ جاؤ، سمندروں کے گہرائیوں میں چلے جاؤ، ہوا فضا خلا میں جا کے چھپ جاؤ، جہاں چاہو مرضی چلے جاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جب موت کا وقت آئے گا وہ تمہیں تلاش کر لے گی، ڈھونڈ کے رہے گی، چھوڑے گی کوئی نہیں۔ تو افلاطون کہنے لگا اچھا اگر میں موت سے اس کے وقت مقررہ سے بھاگ جاؤں تو کیا پھر میں امر ہو جاؤں گا؟ وقت کے نبی نے کہا کہ تم بھاگ ہی نہیں سکتے، جو وقت کا مقرر موت کا وقت اللہ نے طے کر دیا، لا یتقدم ولا یتأخر، نہ ایک لمحہ اس میں جلدی سے فرشتہ آ سکتا ہے، نہ ہی ایک لمحہ تاخیر کے ساتھ آئے گا۔ جو وقت اللہ نے جہاں پہ رکھ دیا موت اسی وقت آ کے رہے گی۔ تو افلاطون کہنے لگا اچھا اگر میں بھاگ جاؤں تو امر ہو جاؤں گا۔ وقت کے نبی نے کہا چلو تم بھاگ کے دکھاؤ۔ تو وقت کے نبی نے فرعون کو بتایا مثلا تمہاری موت کا وقت 5 بجے ہے، 5 بجے۔ اب یہ تیار ہوا ہے تو جب 4:59 پر موت کا فرشتہ افلاطون کو لینے کے لیے آیا تو کمرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک افلاطون نہیں ہے، 10 افلاطون بنے ہوئے۔ افلاطون نے اپنے جیسے 10 اور بنا لی، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا اگر موت کے وقت میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو گئی پھر موت مجھے نہیں آئے گی، میں موت کو شکست دے دوں گا۔ تو اب ملک الموت بھی حیران، لیکن ملک الموت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اب گھڑی کی سوئیاں چلنا شروع ہوئیں، 10 سیکنڈ، 20، 25، 30۔ تو ملک الموت نے کہا افلاطون تو نے کام تو بڑے کمال کا کیا ہے لیکن ایک کمی چھوڑ دی۔ اب ادھر 50 سیکنڈ ہوئے تو آواز آئی وہ کیا؟ تو ملک الموت نے کہا تو بولتا ہے باقی بولتے کوئی نہیں ہے، ادھر 5 بجے، ادھر افلاطون کی روح کو قبض کر کے لے گئے۔ تو موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ لے کے نکلنے والا الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، 33 سال کی عمر میں موت نے رستے میں گرا دیا، اپنے دیس اپنے ملک میں جا کے مرنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو ایسے کو کھا جاتی ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مسلمانوں پر آزمائش ہے، ہمارے ایمانوں کے امتحان ہیں، تو کہیں اپنی جان کے چکروں میں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، ورنہ اللہ معاف فرمائے دنیا بھی برباد آخرت بھی خراب۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ہلائیں گے، تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہیں سے مان لے کے آزمائیں گے، کبھی خوف کی کیفیت پیدا کر کے آزمائیں گے، کبھی تم سے تمہاری جان لے کے آزمائیں گے، کبھی مان لے کے آزما لیں گے۔ ایسے وقت میں جو ڈٹے رہے اور جن لوگوں نے کہا یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو میرے نبی خوشخبری سنا دیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، نعمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ انہی لوگوں کا رہنما بنائے گا، انہی لوگوں کو پیشوا بنائے گا، یہی ہدایت یافتہ ہیں، اللہ انہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کرے گا جو آزمائش کے آنے کے بعد اس پر ڈٹے رہیں، صبر کے ساتھ اس وقت کو گزار لیں۔
اس وقت کو گزار لیں۔ اچھا، جب آزمائش آتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ اگر آزمائش کے آنے کے بعد انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے تو سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے اس آزمائش میں اپنا قرب عطا کیا۔ اور اگر خدا نخواستہ آزمائش کے آنے کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے، نمازیں بھی چھوڑ دیں، شکوہ شکایت بھی شروع کر دیا، حلال چھوڑ کے حرام کی طرف آ گیا، اللہ نہ کرے کسی کی ایسی کیفیت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آ گیا۔ اب ایسے شخص کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلا لیں، لوگوں کو دکھا دیں کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون ایمان والا ہے کون نفاق والا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ تو ایسے وقت میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کے امتحان لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وہی مرے گا جس سے اللہ ماریں گے، اور وہی بچے گا جس سے اللہ بچائیں گے۔ ساری دنیا کسی کو بچانے کا ارادہ کر لے، اللہ کے مارنے کا ارادہ ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا مل کے اس کو بچا نہیں سکتی۔ اور ساری دنیا کسی کو مارنے کا ارادہ کر لے، اللہ کو اس کو بچانے کا ارادہ ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا مل کے اس کو مار نہیں سکتی۔ تو اللہ کے کرنا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ ساری نمرودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہے، لیکن ساری نمرودیت مل کے ابراہیم علیہ السلام کو مار نہیں سکی۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے چلے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ حضرت اسماعیل کو بچانے کا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم کی چھری کوئی نہیں چل رہی، ساری فرعونیت مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ختم کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اللہ کا ارادہ ان کو عزتوں کو دینے کا تھا، ساری فرعونیت مل کے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ سارے مکہ کے لوگ مل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، لیکن میرے رب کا ارادہ اپنے حبیب کو بچانے کا تھا، اپنے حبیب کے دین کو پھیلانے کا تھا۔ سارے مکہ کے لوگ مل کے آپ علیہ السلام کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے۔ ہاں، اور اللہ نے جس کے مارنے کا ارادہ کر لیا پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، انہیں کوئی چھپا نہیں سکتا۔ ساری قومیں نمرود مل کے وہ لمبے لمبے پروگرام بنا رہی تھی، اللہ کا ارادہ ان کے مارنے کا تھا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قومیں عاد مل کے یہ اپنے محلات میں لمبی زندگیوں کے پروگرام بنائے بیٹھے تھے، اللہ کا ارادہ ان کے مارنے کا تھا، ان کے محلات انہیں بچا کوئی نہیں سکے۔ قوم سمود اپنی صنعت کاریگری میں وہ پہاڑوں کو چھید کے ان کے اندر محلات بنا دیا کرتے تھے، اللہ کا ارادہ ان کے مارنے کا تھا، ان کی صنعت کاریگری انہیں بچا کوئی نہیں سکی۔ قوم لوط والے اپنی عیاش و فحاشیوں میں پتہ نہیں کتنی عرصے تک جینے کے پروگرام بنائے ہوئے تھے، اللہ کا ارادہ ان کے مارنے کا تھا، ان کی عیاشیاں فحاشیاں انہیں بچا کوئی نہیں سکی ہیں۔ قوم شعیب والے اپنی تجارت میں لگے ہوئے تھے، لمبے لمبے پروگرام تھے، بڑے بزنس مین بننے کے پروگرام بنائے ہوئے تھے، اللہ کا ارادہ ان کو مارنے کا تھا تو ان کی تجارت انہیں بچا کوئی نہیں سکی۔ قوم سبا والے یہ زراعت پیشہ تھے، یہ اپنی زراعت میں کھیتی باڑی میں پتہ نہیں کتنی لمبی لمبی زندگی کے پروگرام بنا چکے تھے، اللہ کا ارادہ ان کو مارنے کا تھا تو قوم سبا والوں کی کھیتی باڑی زراعت انہیں بچا کوئی نہیں سکی۔ تو جو بھی قوم آئی ہیں جب اللہ نے ان کو مارنے کا ارادہ کر لیا
تو ان کی زراعت، ان کی صنعت، ان کی کاریگری، ان کی کھیتی باڑی، ان کا بزنس مین ہونا، ان کی تجارتیں، ان کا بہت بڑے قد کاٹ کا ہونا، یہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکا۔ تو میرے اللہ کا ارادہ نافذ ہو کے رہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ جب سورج جب وہ بہت اونچا چڑھ جاتا ہے اور اپنے ارادے سے سب کو جلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں چل نیچے اتر، تیرے زوال کا وقت شروع ہے۔ جب 14ویں کا چاند وہ یہ جا کے نخرے کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا روشن چمکدار ہوں، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں چل نیچے اتر، تیری چاندنی کو اور روشنی کو گہن لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی اس دنیا میں سب کو فنا ہے، زوال ہے، دوام کوئی نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، اب جو حالات ہیں ان میں اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے نا امیدی کی کیفیت بالکل پیدا نہ ہونے دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہی مرے گا، اللہ کی قسم، جس کو اللہ ماریں گے کرونا نہ ہو کر بھی اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، وہی بچے گا جس کو اللہ بچائیں گے۔ کرونا ہو بھی جائے اللہ کا ارادہ بچانے کا ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ تو اپنا ایمان نہ ضائع کریں۔ ایسے حالات میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کرے گا کرونا کرے گا، اللہ نے کیا کرنا، اللہ معاف فرمائے، کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ ایسی باتیں نہ کہیں، کہیں وہ وقت نہ آ گیا ہو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یصبح مؤمنا یمسی کافرا، کہ صبح کو وہ ایمان والا ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ ایسے جملے کے کہ انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، ایسے جملے کے کہ انسان اپنے ایمان کھو دیتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نہ امیدی نہ پھیلائیں، لوگوں میں امید جگائیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کی کرن پیدا کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے اسباب اختیار کریں، تاکہ ایسے وقت میں اللہ ہماری جان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ساری امت مسلموں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور اس کائنات کے ہر مسلمان کی جان، مال، ایمان و عمل سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.